बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंटरनेशनल ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है। बाज़ मुफक्किरीन का ये कहना है कि ऑर्डर के बाद एक रेस्ट्रेंट का पीरियड चल रहा है और इस रेस्ट्रेंट के बाद डिसऑर्डर आएगा। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि इस वक्त कोई हिडन फोर्सेस हैं जो दुनिया को इस तरफ धकेल रहे हैं। वो चाहती हैं कि तीसरी जंग अजीम हो और 2 से 3 बिलियन पॉपुलेशन का खात्मा किया जा सके। मामला तो कुछ इसी तरह नज़र आ रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अनप्रेडिक्टेबल समझे जाते हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैंने 7 जंगें रुकवाई और मैं दुनिया का अमन को फेवर करने वाला प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन एकदम उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उचक लिया। ईरान के ऊपर जंग का ऐलान करने के करीब हैं और उसके साथ साथ ग्रीनलैंड को वार्निंग देना उन्होंने शुरू कर दी है। असल मामलात क्या है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब एक डिफेंस पैक्ट में आना चाहते हैं। मिस्र भी ये समझता है कि जो हालात हैं वो मिस्र के मफादात के मुताबिक नहीं हैं। क्या ईरान के अंदर रिजीम चेंज होगी, नहीं होगी, इसके क्या असरात होंगे मिडल ईस्ट के ऊपर, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है या मुलाहिजा फरमाइए। वेनेजुएला इस वक्त किसी अवामी एहतजाज के बजाय शदीद बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना कर रहा है। हालिया अरसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के तसलसल में वेनेजुएला के तेल के शोबे को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। अमरीकी इकदाम के तहत वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री से मुतल्लिक लाइसेंस महदूद किए गए, असासे मुंजमद किए गए और आलमी कंपनीज पर दबाव बढ़ाया गया है। इन फैसलों के बाद वेनेजुएला की सरकारी ऑयल कंपनी की बरामदात मुतासर हो रही है, जिससे मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अमरीका का मकसद सदर निकोलस मादुरो की हुकूमत पर सियासी और माशी दबाव बढ़ाना है, क्योंकि तेल वेनेजुएला की मईशत का सबसे बड़ा जरिया आमदन है। दूसरी जानब ईरान में महंगाई, माशी पाबंदियों और ईंधन की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अवामी बेचैनी बरकरार है। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे देखने में आए हैं, जहाँ हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। सूरत हाल के पेश नजर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुतहरिक कर दिया गया है। तज्जियाकारों का कहना है कि माशी दबाव और आलमी पाबंदियां ईरान के अंदरूनी हालात को मजीद पेचीदा बना रही हैं, जो हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही हैं। न फ़कत ये बल्कि सऊदी अरब इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है, चूँकि मिडल ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा मुल्क इस वक्त नज़र आ रहा है। और उसके एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर एक स्कॉलर ने बात करते हुए बड़ी वजाहत के साथ कहा कि जिस वक्त सऊदी रिफाइनरी के ऊपर अटैक हुआ था तो हमने मदद मांगी थी अमेरिका से, लेकिन वो खामोश रहे। और जब हमने रिप्रोचमा कर लिया ईरान के साथ और मामलात को सीधा करना चाहते हैं, तो उस वक्त अमेरिका इस सारे प्रोसेस को डीरेल करना चाह रहा है और अमेरिका की पूरी इकॉनमी और मुमलिकत वॉर के ऊपर चलते नज़र आ रही है। न फ़कत ये, दूसरी तरफ तुर्की है जो कि अहम प्लेयर है मिडल ईस्ट के अंदर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करना चाहता है और कहा यह जा रहा है कि एडवांस लेवल पे ये बातचीत है और अनकरीब इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। न फ़कत ये बल्कि मिस्र भी चाहता है कि इसी पैक्ट का हिस्सा हो। बल्कि बासिम जो फ़लस्तीनियन जर्नलिस्ट अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, उनका ये मानना है कि ये वक्त आ गया है कि मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान को एक पेज पे आना होगा ताकि मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज होने से बचाया जा सके। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि इंटरनेशनल लॉ को तस्लीम करते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्हें तो इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर ये ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ऑर्डर इस वक्त कैंसिल हो चुका है और इस वक्त कोई भी ऑर्डर मौजूद नहीं है। जो वेस्ट का नैरेटिव था कि ये ऑर्डर बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम है, अब इस इंटरनेशनल सिस्टम में ऑर्डर नहीं और यहाँ पे कलीदी किरदार बनता है चाइना और रशिया का। दूसरी तरफ ट्वीट्स की तरफ अगर आप जाएं तो रज़ा ज़ैनब, उन्होंने क्लेम किया है कि ईरान के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि विद इन 24 आवर्स वो एटम बम बना लें अगर उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक होता है। ईरान ऑब्जर्वर दूसरी तरफ क्लेम करते नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ ऑफ ईरानियन फोर्सेस, उसने कहा कि हम किसी भी किस्म की चेंज को तस्लीम नहीं करेंगे और इस वक्त का जो मौजूदा जो निज़ाम है उसके साथ खड़े हुए हम नज़र आ रहे हैं और हम हर सूरत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। जबकि तीसरी ट्वीट बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये तेजास्वी पराकाश की है। उनका कहना है कि इस्लामिक वर्ल्ड सो रही थी, अब वो जाग गई है और जिस तरह के मिडल ईस्ट के अंदर हालात हैं उन्होंने उनको इकट्ठा कर दिया है और वो इस हद तक कैपेबल हो सकती हैं कि अपनी यूनिटी के बाद के मिडल ईस्ट की सिचुएशन को बचा सकें। और ये उसकी वजह तुर्की का ज्वाइन करना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नासिर शिराजी साहब जो मिडल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वजिया सईद साहिबा। नासिर साहब, पहले तो फरमाइएगा कि ईरान के अंदर इस वक्त हालात क्या हैं और क्या तब्दीली रूनुमा हो सकती है
क्या आपको लगता है कि जंग मुसल्लत कर दी जाएगी फौरन? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा बेहतरीन इंट्रो बयान किया है। देखें, ईरान में इब्तदाई तौर पे, चूंकि मैं डे टू डे और बल्कि बाज़ का लम्हा बलम्हा रीजन के अंदर डेवलपमेंट का वो करता रहता हूँ मॉनिटरिंग, तो सबसे पहले ये तेहरान के बाजार बुजुर्ग से शुरू हुई और उसकी बुनियादी वजह बनी जो रीसेंट सैंक्शंस यूरोप की इम्पोज हुई, उसके नतीजे में करेंसी के ऊपर बर्डन पड़ा और डिवेल्युएशन हुई। वो जो बड़ा झटका लगा तो बाजार बुजुर्ग के लोग निकले और ये एक इमीडिएट और नेचुरल रद्द-ए-अमल था जिसमें कोई तोड़-फोड़ और कोई और चीज नहीं थी। फिर उसके बाद जाहिर है कि बाकी लोगों के लिए भी ये बात के डिवेल्युएशन के नतीजे में उनके लिए मुश्किल होती है, महंगाई बढ़ती है, तो एक रद्द-ए-अमल आया। लेकिन ये रद्द-ए-अमल बड़ा कैलकुलेटेड था और बड़ा रीजनेबल अंदाज के अंदर था, जिसको ईरान की तमाम लीडरशिप ने, सुप्रीम लीडर ने भी और प्रेसिडेंट ने भी एक्नॉलेज किया। फिर ये हुआ कि अमेरिकन ये देखा और इसराइल ने, तो वो आपको पता है उन दोनों की आपस में मीटिंग हुई और उसके बाद से रिपीटेडली अमेरिका एक नैरेटिव लेके चल रहा है कि ईरान के अंदर अगर जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा कि वो ग्रेजुअली नहीं बल्कि यकदम टर्न वायलेंट, और अब ये मुजाहिरों की शक्ल नहीं है। मुजाहिरे हमने भी पूरी दुनिया में देखे हैं, हजारों लोग एक जगह बैठ जाते हैं, फिर लोगों में इजाफा होना लगता है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, ये एक नेचुरल बात है। वो पुरअमन होते हैं, मुख्तलिफ अहम शहरों पे भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे जो सूरत हाल है, अब ये बलवा है, राइट्स हैं। अब आप देखें वो जलाओ घेराव कर रहे हैं, लोग एक जगह फिजिकल नहीं बैठते। और क्या मसाजिद तेहरान, लेकिन नासिर शिराजी साहब, क्या ये ईरानी हैं या ये बाहर से लाए गए गुंडे हैं? नहीं, बहुत वाज़ेह है कि एक बड़ी तादाद खुद ईरानी है और उसकी रीजन ये है कि कुछ लोग जो जिद्दे इनकलाब हैं वो भी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो ईरानी फरार कर गई थी इनकलाब के बाद, लेकिन बाद में जब सूरत हाल नॉर्मलाइज हुई तो वो पाकिस्तान ईरान में आते रहे। क्योंकि वो तुर्की की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो ईरान के साथ शेयर हुई है उसके अंदर बताया गया है कि ईरान के अंदर इराक के थ्रू कुर्दिश एलिमेंट्स लाए गए हैं ताकि यहाँ पे फसाद बर्पा करें। वो तो 3 एंगल्स पे एक जबरदस्त साजिश हुई है, लेकिन वो उसमें चूंकि रीजनल कोऑपरेशन है वो नाकाम हुई है। उसमें एक कुर्दिस्तान रीजन से हुआ है, इराक साइड से भी हुआ है और तुर्की साइड से भी हुआ है। तो उसको तुर्की ने इंटेलिजेंस आप कह लें सपोर्ट भी प्रोवाइड किया और उसको तो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया। फिर एक बलूचिस्तान साइड से भी हुई है और आपके इल्म में है कि माइक पोम्पियो ने बाकायदा बलूचिस्तान का जिक्र किया है मोसाद के साथ लिंक करके, तो उसको भी आप रीड करें। फिर तीसरा जो है वो एरिया जो थोड़ा बहुत सेंसिटिव हुआ है वो अजरबैजान साइड सेंसिटिव हुई है, क्योंकि उधर भी इसराइल के साथ आपको पता है कि ताल्लुकात हैं और ईरानी साइड के ऊपर भी अजरबैजान है, तो वो बॉर्डर के ऊपर एक एंगेजमेंट हुई है। खुलासा चूंकि ये है कि अमेरिकन और इसराइली रियलाइज कर चुके हैं कि मिलिट्री ऑप्शन उनके लिए नहीं है, ईरान को मिलिटरली वो बुली नहीं कर सकते और ईरानी रेस्पॉन्स इतना हार्श होगा कि अभी उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। लिहाजा अब वो सॉफ्ट वॉर के जरिए से ईरान के अंदर जो है वो डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट करना चाहते हैं। उन्हें भी पता है कि अभी वो हुकूमत नहीं बदल सकते, और अगर हुकूमत भी बदली करें तो ये तो मॉडरेट गवर्नमेंट है, सिस्टम तो नहीं बदलेगा ना। इस्लामिक जो सिस्टम है रेवोल्यूशन के बाद वो एक अलग चीज है, और मौजूदा जो हुकूमत है जो इस वक्त तकरीबन मेजॉरिटी उसमें जो जिनको इस्लाह तलिबान कहा जाता है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल नासिर शिराजी साहब, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या ईरानी हुकूमत तैयार है कि कुछ न कुछ तब्दीलियां रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन किस हद तक लेकर आए, क्या इसकी इम्कानात हैं? देखिए, जैसा आपने पहले इशारा किया, ईरानी सिविलाइजेशन एक बड़ी कदीम सिविलाइजेशन है और वो दुश्मन और दोस्त को अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के एंड पे 2 चीजें करने की जरूरत है। एक ये है कि बिलाखिर अगर करप्शन है और मिसमैनेजमेंट है, तो जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट है उसके ऊपर तो हुकूमत को ही अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, और स्टेट बैंक के गवर्नर को रिमूव किया गया। और इसी तरीके से बाज मैंने देखा कि रिफॉर्म्स आ रही हैं और उन्होंने तमाम ईरानियों के लिए एक शेयर मुकर्रर किया है ऑयल की आमदन में से, जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज के लिए दे रहे हैं, बिजली के लिए भी दे रहे हैं, कैश की शक्ल में भी दे रहे हैं। और इसके अलावा भी वहाँ एक सिस्टम बना है कि टोटल जो ऑयल रेवेन्यू होगा उसका एक प्रोपोर्शन हर ईरानी के उसमें जाता है जो डिजर्व करता है रखिएगा। सेकंड ये है कि जो दूसरा मामला उसका तो सिर्फ एक ही हल है, वो हल ये है कि रेवोल्यूशन की जो टून है वो छोड़ दें, फलस्तीनियों की हिमायत छोड़ दें, क्योंकि सैंक्शन तो उसकी वजह से है ना। तो ईरान के लिए तो कोई ना ईरान का बॉर्डर इसराइल के साथ मिलता है ना अमेरिका के साथ मिलता है। नहीं तो कितने चांसेस हैं रिजीम चेंज के, नासिर भाई? नहीं, वो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, और मैं समझता हूँ कि इन्होंने वायलेंट करके और दूसरा अमेरिका और इसराइल ने ओपनली इनकी सपोर्ट करके
अपने प्रोटेक्ट करना था वो लूज कर दी। ठीक हो गया नासिर शिराई साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आपकी सिचुएशन तो आपके सामने है, नासिर साहब को फिर तीसरे सेगमेंट में लेने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम हम ये जानने की कोशिश करेंगे बाकी अपने मेहमानों से। डॉक्टर कमर चीमा भी हमें ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर हसन जफ़र भी ज्वाइन करेंगे, वजिया सईद साहिबा भी यहाँ पे मौजूद हैं कि असल सिचुएशन क्या है, अमेरिका का क्या किरदार है, रशिया का क्या किरदार है और चाइना का क्या किरदार बनता है, और ये जो अलाइंसेस बन रही हैं जिसमें टर्की ज्वाइन करने जा रहा है पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट को, उसका कोई असर मिडिल ईस्ट के ऊपर होगा या नहीं होगा। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी। वेलकम बैक नाजरीन। वक्फे से पहले आपने रिपोर्ट भी मुलाहिजा फरमाई और चंद एविडेंसेस हमने आपके सामने रखे। हमारे साथ बहुत ही अच्छा इस वक्त पैनल है और मेरे साथ हैं नासिर शिराजी साहब, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर हसन जफ़र ने लाहौर से ज्वाइन किया स्टूडियो में, वजिया सईद आप हैं और मेरी को होस्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि शुरुआत आपसे करूँ डॉक्टर हसन जफ़र, और फिर हम डिबेट को आके लेके जाते हैं। सऊदी अरब के अंदर एक वॉर चैनल है जिस पे एक स्कॉलर ने ये बात की है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जिस वक्त हमारी ऑयल रिफाइनरी अटैक हुई तो हमने अमेरिकन से कहा कि जनाब हमें मदद दें, इसको बचा के दें। उस पर वो खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और जब अब ईरान के साथ हमारी डील हो गई है, रिप्रोचमा हो गया है, तो अब अमेरिका जंग कर रहा है, अमेरिका की पूरी इकॉनमी जंग पे चलती है और अब ये इस सारे प्रोसेस को वो डीरेल करना चाहता है। डॉक्टर हसन जफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनव्वर। देखिए, एक वॉर की सिचुएशन में एक टेक्निक होती है कंफ्यूजन फैलाना। सो अब हर साइड जो है आपको कंफ्यूजन ही फैलाती हुई नजर आएगी। इस वक्त सऊदीज जो हैं उनके अपनी स्टेट्स हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद यूएई। उनको हमसे ज़्यादा मालूमात होंगी क्योंकि उनके बॉर्डर पे इसराइल एक फौजी अड्डा तामीर कर रहा है और जो वहाँ पे यमन में सिचुएशन हुई है, तो इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। हम पिछले हफ्ते भी ये बात सोच रहे थे, आपके साथ भी ये बात की कि अब एक नेचुरल वहाँ पे अलायंस बनता नजर आता है, सर्वाइवल बेस्ड, जो कि सऊदी अरब को शामिल करना पड़ेगा, टर्की को और ईरान को अपने साथ। ये जो पाकिस्तान और सऊदी डिफेंस पैक्ट है, ये एक म्यूचुअल अलायंस का और म्यूचुअल सर्वाइवल का अलायंस बनेगा। और उसके साथ ही आपने देखा कि अभी ये रिपोर्ट है हमारे सामने ही मौजूद है, चाइना, रशिया, ईरान स्टार्ट ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइजेज इन साउथ अफ्रीकन वाटर्स, और उसको साउथ अफ्रीका ने सपोर्ट भी किया है, उनका राइट है ये करना। सो इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट होगी। वॉर की सिचुएशन में सबसे ज्यादा चीज क्या क्रिएट होती है, एम्बिग्विटी क्रिएट की जाती है। अब वो आप देखेंगे कि इस किस्म के बयानात आएंगे सऊदी अरब से भी, दूसरे मुल्कों से भी, जो कंफ्यूजन फैलाएंगे। अब इसमें एज एनालिस्ट हमें ये देखने का ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर प्लॉजिबल क्या है। नहीं, सऊदीज डॉक्टर साहब, सऊदीज क्यों कंफ्यूजन फैलाएंगे? मैं समझता हूं कि ये तुर्की तो दाखिल होने जा रहा है पाकिस्तान सऊदीया पैक्ट के अंदर। मामलात बड़े वाज़ेह हैं और इशारे तो इजिप्ट से भी आ रहे हैं। इजिप्ट को भी ये है कि अगर यूएई और इजराइल सारे पोर्ट्स और की चौक्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो उनके मफादात को भी ठेस पहुंच रहा है। मुझे तो इजिप्ट भी दाखिल होते हुए नजर आ रहा है सिक्योरिटी पैक्ट। इजिप्ट अगर दाखिल होता है तो इट डजंट साउंड लाइक अ वेरी गुड न्यूज़ फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए कि इजिप्ट तो बिल्कुल तसल्लुत में है इजराइल के। तो अगर इजिप्ट दाखिल होता है तो इसका मतलब है कि इजराइल ने उनको कहा है कि आप भी जाके इसमें शामिल हो जाएं ताकि उनका भी कुछ लेवरेज रहे इस किस्म के अलायंस के अंदर। सो इसमें देखना होगा कि इसमें किसकी पार्टिसिपेशन जो है वो पॉजिटिव है, किसको और हम किसकी सेलिब्रेट कर नेगेटिव सकते हैं, है। किसकी नेगेटिव ठीक है डॉक्टर चीमा, क्या समझते हैं आप? डॉक्टर हसन जफर साहब ने कहा कि ये तो कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अगर सही मानों में ये देखूं तो ये सारी की सारी जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है, ये एक नया ट्रेंड हमारे सामने आ रहा है। ये ऐसे लगा था सब कुछ, बहुत चीजें नीचे दबी हुई हैं और बड़ी देर से दबी हुई थी और वो सामने आ रही हैं। और एक तरफ सीरिया में लड़ाई शुरू हो गई है, सोमालिया लैंड का एक नया इशू खड़ा हो गया है। आप देखें यमन के अंदर जो जीसीसी के ममालिक हैं उनके अपनी फ्रिक्शन जो है वो सामने शुरू हो गई है। तुर्की पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करना चाहता है।
اسرائیل جو ہے وہ افریقہ کے اندر اپنی پریزنس کو بڑھانا چاہتا ہے، اور ود ان دا مسلم ورلڈ جو ہے وہ ایک ڈیوائڈ ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان، ترکیے، سعودی عربیہ یہ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، باقی مسلم ملک جو ہیں کچھ میجر اس عرب ورلڈ میں اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تیزی سے بہت کچھ انفولڈ ہو رہا ہے. اچھا، اور ویسے ڈاکٹر چیمہ صاحب، یہ تیجاز بھی ایک اسکالر ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں اور بڑی اچھی ان کی ٹویٹ جاری ہوتی ہے، اس کی فالوئنگ بہت اچھی ہے، انڈین ہے. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جناب اسلامک ورلڈ سو رہی تھی، اب وہ جاگ گئی ہے، بیکاز ایک ایک کر کے سب کو گزن پہنچایا جا رہا تھا، اور اب سب ایک پیج کے اوپر اس لیے آ گئے، انہیں اندازہ ہے کہ ان کی سروائیول یونٹی کے اندر ہے. تو اب آپ کو یونٹی نظر آئے گی؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا یونٹی اتنی زیادہ کوئی نظر آئے گی، مجھے تقسیم زیادہ نظر آ رہی ہے. اچھا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ کس نے سوچا تھا کہ سعودی عرب ایران کا رپروشما ہوگا، اور کس نے سوچا تھا کہ سوچی عرب اور یو اے کے معاملات جو ہیں وہ اس حد تک خراب ہوں گے. تو یہ جو آپ دیکھیں ایک نئی ری الائنمنٹ ہے، ایک نئی تقسیم بھی ہے، نئی ڈیوائڈ بھی نہیں ہے، الائنمنٹ بھی نہیں ہے. تو اسرائیل کی پریزنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اسرائیل اسرٹیو ہوتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چیز جو ہے نا، اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ فار ایگزامپل ایران جو ہے اس کی بڑی ہوتی تھی کہ جی وہ ریزسٹنس فورسز یا پراکسیز کے اوپر تھا. تو اب دیکھیں نا، آپ نے ریڈ سی کے اوپر جو ہے گلف آف ایڈن کے اوپر آپ نے اسرائیل کو لا کے بٹھا دیا. وہاں پہ وہ اب صومالیہ کے اندر، صومالیہ لینڈ کے اندر وہ بیٹھیں گے. تو اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں لا تو کے مجھے بٹھایا، وہ تو ابھی تک کسی نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، یورپ اسے ریکگنائز کرنے نہیں جا رہا. امریکنز البتہ یورپ پہ پریشر ڈال رہا ہے کہ اس کو ریکگنائز کریں، غالباً امریکنز بھی ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، لیکن مسلم ورلڈ میں اور افریقہ میں اور خود افریقن لیگ کو لے لیں تو وہ تو اس کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. اچھا. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کون اس کو ریزسٹ کر سکتا ہے اور کس طرح ریزسٹ کر سکتا ہے. آج اس وقت او آئی سی کا ایک فارن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے، جی تو وہاں پہ اسپیشل. کیا ہو جی اسپیشل جو اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ کیا ہوگا مجھے بتائیں، یا کیا کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ نہیں کچھ بھی ڈاکٹر نہیں صاحب، نکلے گا. یہ جو ملٹری الائنس بنا ہے یہ بہت بڑا آؤٹ کم ہے، یہ مذاق تو نہیں ہے. سعودی اور پاکستان ڈیفنس پیکٹ، اگر ترکی اس میں شامل ہوتا ہے تو اس وقت ویسٹرن اینالسٹ کا یہ بیان ہے کہ اس سے تو مڈل ایسٹ کا پورا کایا پلٹ جائے گی اگر یہ تینوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں نا کہ یہ تینوں کے تینوں ممالک کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کیا جو ٹرکی ہے وہ نیٹو کا بھی حصہ ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ مطلب کل کو کیا یہ ایک سمبولک ہے یا اس کے واقعی کچھ میننگ ہے. ڈاکٹر چیمہ، اور دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے، یہ بڑا اچھا آرگیومنٹ جو آپ نے اس وقت دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیٹو تو خود نہیں رہی. اگر گرین لینڈ کے اوپر امریکہ اٹیک کرنے جا رہا ہے، اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے بڑا کلیئرلی کہ یا ہمارے ساتھ سودا کر لیں یا پھر ہم سختی کریں گے، تو اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈنمارک وہ بھی نیٹو کے اندر ہے اور امریکہ بھی نیٹو کے اندر ہے، اور یورپ میں جو اٹلی ہے، فرانس ہے اور برٹن، ان تینوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم رشیا کے ساتھ بات چیت کر کے اپنے ریلیشن شپ کو نارملائز کریں، نہیں تو ہم مارے جائیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس کے بھی بات کی ہے، لیکن آپ نے کل فرینچ پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ بھی اگر سنی ہو، جس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ برکس ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے، اور برکس اور G7 مل کے کام کریں گے، اور ہم ملٹی لیٹرلزم کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جو امریکنز ایک تو وہ کہہ رہے ہیں برکس ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ ڈی ڈالرائزیشن کا سبب ہے، اور یہی ہم ملٹی لیٹرلزم کو سپورٹ نہیں کرتے، یہ یونی لیٹرل ورڈ ہے، دیر از اے G2 ورڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں ملٹی لیٹرلزم ہے، فرانس کہتا ہے ڈاکٹر ہم صاحب، انڈیا کے ساتھ. یہ دیکھیں نا، یہی وہ آرگومنٹ ہے جو میں دیتا ہوں کہ یورپ الگ پول بنانے جائے گا، اور یورپ اس لیے نہیں جائے گا کہ ان کی خواہش ہے، امریکہ کے چھوڑنے کی وجہ سے انہیں مجبوراً الگ پول بنانا پڑے گا، اور وہ پھر اپنے تعلقات جو ہیں چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ استوار کریں گے. یہ تو مجھے پہلے واضح تھا، اور میں 3-4 مہینے سے یہی باتیں کر رہا تھا کہ ٹرائی پولر ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں اور امریکنز کی وجہ سے رہ رہے ہیں. وجیہہ کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں. وجیہہ، اس ساری سچویشن
آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے, کیا انفارمیشن ہے کہ ایران والا جو معاملہ ہے, چونکہ وینزویلا چلا گیا اور وینزویلا کے جانے کے بعد اگر ایران بھی چلا جاتا ہے تو پھر تو چائنا اور رشیا خدا حافظ, ان کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا, کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ بھی کھڑے ہوں, اور پھر ترکی, سعودی عرب اور پاکستان کم از کم یہ ان کا اسٹانس بڑا کلیئر ہوگا. آپ کے ڈیفنس منسٹر نے کل بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ ایران کے اندر ہم کسی بھی قسم کی انٹرونشن جو ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ایران ہماری فرنٹ لائن ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بڑی واضح ہیں اگر ہم کچھ چیزوں کو ذرا غور سے دیکھنا شروع کریں. پاکستان, سعودی عرب اور ترکی تینوں اس وقت امریکہ کے بڑے اچھے اتحادی ہیں. پاکستان کے ساتھ اپس اینڈ ڈاؤنز جو چل رہے تھے وہ 10 مئی کے بعد سے ٹوٹلی چینج ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ تینوں ممالک ایک ڈیفنس پیکٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ایران پر حملہ اگر امریکہ کرتا ہے تو کیا یہ امریکہ سے لڑ پڑیں گے؟ مجھے بالکل نہیں لگتا, کسی صورت نہیں لگتا. لیکن پاکستان نے, آپ دیکھیں پاکستان کا بھی اپنے مفادات ہیں. ہم نے جس طرح وینزویلا کے اوپر محتاط رویہ اپنایا. وجیہہ, امریکہ سے ہم نہیں لڑیں گے اور نہ سعودیہ لڑے گا, نہ ترکی لڑے گا. ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کم از کم اس کا غصہ ہمارے اوپر نہ ہو, تنقید نہ ہو. لیکن جہاں تک معاملہ اسرائیل کا ہے, اسرائیل کی جو ایکسپینشن ہے صومالی لینڈ کے حوالے سے, یو اے ای کے تھرو جو ساؤتھ سوڈان کے اندر ہوا, اس کے بعد یمن میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد سب کے اندر ایک ریئلائزیشن ہے کہ یہ تو اب اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے گریٹر اسرائیل والے آئیڈیا پہ. اس کو روکو. اس کو روکنے کے لیے, اور امریکہ کا جو میکنزم ہے وہ تو ویسے بھی پیچھے ہٹ رہا ہے, بیکاز یہ جو نیو اسٹریٹجی آئی ہے جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے ہم تو مداخلت نہیں کریں گے. دیکھیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب سے ان کا دور جو ہے وہ دوسرا دور صدارت شروع ہوا ہے, امریکہ ایک ایکسپینشنزم کی طرف جا رہا ہے. بہت سارے معاہدے جس وقت سے وہ آتے ساتھ انہوں نے ڈیوورس میں غالباً ایک پہلی کانفرنس میں خطاب کیا تھا. ایکسپینشن جا رہا ہے یا پیچھے ریورس کر رہا ہے؟ وہ تو سارے معاہدوں سے پیچھے ہٹ گیا ہے. اس کو معاہدوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, یونیلیٹرلزم کہتے ہیں. اس کو دیکھیے کہ جس ان کا جو ان کی اپنی کنٹری کی جو ایکسپینشنزم ہے وہ یہ نہیں کہ آپ جا کر اپنی ملک کی سرحدوں میں بڑھا رہے ہیں. آپ اپنا اثر و رسوخ پورے لاطن امریکہ پہ, پورے جنوبی امریکہ کے اوپر اب امریکہ قائم کر رہا ہے. اور اگر وہ یورپ کے اندر بھی انٹروین کرتے ہیں جیسا کہ وہ اشارہ دے چکے ہیں, obviously یورپ ان سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گا. یورپ کے لیے اب کوئی نیا رستہ ان کو ڈھونڈنا پڑے گا اپنی سروائیول کا. رہی بات ہماری, تو دیکھیے پاکستان نے وینزویلا کے اوپر, میں پہلے بھی کہہ رہی تھی, محتاط رویہ اختیار کیا. لیکن ایران کے متعلق ابھی امریکہ کے صرف بیانات آئے ہیں اور آپ نے دیکھا کتنا سخت جو ہے پاکستان کی طرف سے جو ہے بیان سامنے آ چکا ہے. تو ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے اپنے مفادات کا بھی لحاظ رکھیں گے, اس کے تعلقات بھی اس کو جاری رکھیں گے یہ تینوں ممالک. اور میرے خیال سے جو ہے ہمیں ابھی بہت زیادہ آگے کچھ دن میں نا کلیئرٹی آتی جائے گی ہمارے بہت سارے معاملات میں, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس وقت کنفیوژن کا شکار ہیں. انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں, صبح کچھ رپورٹنگ ہوتی ہے, شام کو کچھ اور ہوتی ہے. اور جو ہم جیسے لوگ جو یہاں بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہیں, ہمیں بھی ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے دن میں 2 دفعہ اپنا جو ہے نا وہ نظریے کو ذرا دوبارہ سوچنا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے سچویشن کو کلیئر ہونے میں ابھی مزید 8-10 دن لگیں گے. اگر ایران کے مظاہرے جو ہیں ان کے اوپر ایرانی گورنمنٹ کنٹرول کر لیتی ہے تو میرے خیال میں جو ہے معاملات میں کافی حد تک بہتری آئے گی. دیکھیے وہ خاتون کے جو حجاب والا مسئلہ تھا جو کہ موریلٹی کی پولیس کی حراست میں جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس سے تو یہ مظاہرے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. ماضی میں میرے پاس سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں, پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی, کیبنٹ اڑا دی گئی, پوری جوڈیشری ان کی سپریم کورٹ اڑا دیا گیا. اس کے باوجود اور کی پرسنالٹیز اٹیک کے ذریعے وہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس وقت تک یعنی 45 ٹائمز ایران کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی ہے, تبدیلی نہیں آئی. اور یہ بھی جو عراق کے بارڈر کے اوپر ہوا ہے, ترکی نے انٹیلیجنس رپورٹ پرووائڈ کی ہے ایران کو کہ جناب عراق کے جو کردش ہیں, وہ جو کیا آرگنائزیشن کا نام ہے کردش, وہ اندر عراق کے تھرو داخل ہو رہے ہیں آپ کے ہاں اور وہ کارروائیاں ڈال رہے ہیں. یہ ایرانینس نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ فلیگ والا جو ایشو ہوا ہے, ایک انہوں نے کوئی سبز وار کوئی بزرگ ہیں ان کی مزار بھی جلا دی ہے, تو وہ بنیادی طور پہ کردشوں نے کیا ہے. اور وہ کردشوں کی جو موومنٹ ہے وہ عراق کے اندر بھی ان کی آبادی ہے, سیریا کے اندر بھی ہے, انفیکٹ ایران کے بھی ایک علاقے کے اندر ہے. لیکن ان کو جو اسسٹنس آ رہی ہے وہ سیریا والے کردش ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا اس وقت جولانی کی فورسز کے ساتھ کردش فائٹ کر رہے ہیں. اور یہ رپورٹ الجزیرہ کے عربی انویسٹیگیٹو رپورٹنگ نے بھی یہ ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اسد رجیم کے ٹاپ کمانڈرز کے ساتھ رابطے میں آ رہا ہے کہ جناب آپ جولانی کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں. ڈاکٹر حسن ظفر, ایک بڑا اور آرٹیکل جو آپ نے خود بھی لکھا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ ڈیبیٹ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے.
جس کا ٹائٹل ہے گلوبل سرویلنس کے گلوبل سرویلنس نہیں، آپ کا جو آرٹیکل آپ نے میرے ساتھ شیئر بھی کیا ہے، بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کے سامنے ہو. ہاں، گلوبل ایونٹس، وار اینڈ ریجیم چینجز ریویل اے لانگ اسٹینڈنگ ڈیزائن شیپنگ پاور، انفلوئنس اینڈ دا ماڈرن نیو ورلڈ آرڈر. یہ جو آپ نے لکھا ہے دا ہڈن فورسز دیٹ شیپ دا گلوبل پاور، کیا یہ وہی ہیں جو ریاستیں چلاتی ہیں، کبھی امریکہ کو لا کے آگے چلاتی ہیں اور اس کو بدنام کرواتی ہیں، ساری کرٹیسزم امریکہ پہ ہوگی، پھر چائنا کو آگے لائیں گے، لیکن ہڈن پاورز کچھ اور ہیں. آپ کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا بتائیے. میں پیٹ رابرٹسن کی کتاب ہے دا نیو ورلڈ آرڈر، یہ 1990 میں لکھی گئی تھی جب سوویت یونین ختم ہو رہا تھا، 91 میں پبلش ہوئی تھی. اس کے اندر اس کو تھیورائز کیا گیا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر کیسا ہوگا، کہ اس میں ساورنٹی جو ہے نیشنز کی وہ ختم ہو جائے گی. دیر ول بی ون سینٹرل کنٹرولنگ سسٹم جہاں سے سب کچھ کنٹرول کیا جائے گا. دیر ول بی اے ورلڈ بینک دیٹ ول کنٹرول آل دی فائنینسز آف دا ورلڈ اینڈ ایٹسیٹرا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک گروپ ہے ایلومیناٹی کا، جو کہ بیہائنڈ دا کرٹن رہ کے دنیا کے معاملات چلاتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں. اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہے ان گروپس کے نام لینے کی، اور اس میں میسنز ہیں، اور اس کے اندر پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ. جیسے وہ ایپسٹین فائل میں بھی جیسے لوگوں کے نام آئے ہیں، آپ چلیں وہاں سے آپ کہہ لیں کہ کیسے لوگ اس میں ہو سکتے ہیں. تو وہ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ اس طرح کا ایک ورلڈ آرڈر ہوگا. اور ورلڈ آرڈر کا جو فریز ہے اس کی انہوں نے بہت لمبی چوڑی ہسٹری دی ہے، کہ یہ 18ویں صدی سے، اور پھر اس کے بعد یہ چلا یہ آئیڈیا گلوبل آرڈر کا، ورلڈ آرڈر کا. ونسٹن چرچل نے بھی یہ یوز کیا، اور ایڈولف ہٹلر نے بھی یوز کیا، اور پھر there were other US presidents from time to time in history جنہوں نے یہ ورڈ یوز کیا تھا. So the concept of a unified world under one command system یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو اس کو میں نے پھر دیکھنا شروع کیا. ڈاکٹر صاحب، یہ جب کولڈ وار ختم ہوئی تو ہیجمونک اسٹیبلٹی تھیری بھی ہمارے سامنے آئی، اور پین امریکانہ پیکس امریکانہ ہمارے سامنے آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سنگل پار جو ہے دنیا کے اندر اسٹیبلٹی لائے گا. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جنگ، عراق 2003، پھر لیبیا، پھر سیریا، پھر لیبنان پہ حملے، وہ تو اسٹیبلٹی نہیں آئی، وہ الٹا انسٹیبلٹی آئی. آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب میرا جو پوچھنے کا جو مقصد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا آرڈر ڈس آرڈر کی طرف جا رہا ہے؟ البتہ آرڈر تو نہیں ہے، لیکن یہ ریسٹرینٹ کا اس وقت فیز چل رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نیئر فیوچر میں ہم ڈس آرڈر میں چلے جائیں گے اگر جو باقی میجر پاورز ہیں وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے؟ اس میں دیکھیے، اس کو میں نے تھوڑی سی ٹائم لائن اس میں درست کرنے کی کوشش کی ہے. جو 91 تک کا فیز ہے اس کو ہم ایکٹ 1 کہہ رہے ہیں. میں نے اس کو ایک 5 ایکٹ پلے کی طرح ڈیوائڈ کیا، اور 91 سے 2001 تک ایکٹ 2 چلا، 9/11 تک. 2001 سے لے کے 2025 تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے تک ایکٹ 3. تو اب اس حساب سے اگر فیز وائز دیکھیں تو ہم ایکٹ 4 میں انٹر ہوئے ہیں. اور اگر اس کو ہم پچھلے پیٹرن کے اوپر دیکھیں تو ایکٹ 4 جو ہے ممکنہ طور پہ اگلے 15-20 سال تک جاری رہے گا، کیونکہ 20-25 سال کا دورانیہ ہے ایک فیز کا. تو یہ 2040 to 45 تک یہ فیز چلے گا، جس کے اندر کنفیوژن ہوگی. تھرڈ ورلڈ وار، ایک چیز ایڈ کر لیجیے ڈاکٹر منور، تھرڈ ورلڈ وار ممکنہ طور پہ اس فیز میں ہوگی، کیونکہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے اس دور میں امریکہ کے حلقوں میں یا ان ایلومیناٹی کے حلقوں میں کہ تھرڈ ورلڈ کی 2 سے 3 بلین آبادی کو ختم کر دینا چاہیے. اٹ واز سیریسلی ڈسکسڈ. اور اب اگر اس زمانے میں 4 ارب آبادی تھی تو they were frankly talking about 2/3 آبادی آف دا ورلڈ. تو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے کہ اگر 8.5 یا 9 ارب آبادی ہے
تو they might be thinking of 5 to 6 billion people in the world کہ ان کو اب eliminate کر دیا جائے. یہ تو بڑی They are burden on the خوفناک resources. پکچر آپ دے رہے ہیں. اب یہ ساری آپ you like to call it conspiracy theory نہیں or you کانسپیریسی like to نہیں, call وہ تو نظر آ Yes. رہا ہے, ڈس آرڈر تو نظر آ رہا ہے, وہ کانسپیریسی تو اس میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ایپسٹین فائل والا جو ہے یہ میں چیمہ صاحب کی طرف بھی لے جاؤں گا, لیکن یہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. جب ناظرین ہم بریک سے واپس آئیں گے تو یہ الومیناتی والے سین کو بھی ہم دیکھیں گے, اور ایپسٹین فائل کا کیا کردار رہا ہے اس سارے بیہیویئر کے اندر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اڈاپٹ کریں. بیکاز جو انیشیل فیز ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہ میں نے 7 جنگیں رکوائی اور نوبل پیس پرائز کے لیے مختلف ممالک نے انکلوڈنگ پاکستان ان کو پروپوز کیا, لیکن اس کے بعد اب وہ جنگوں کی طرف جانا اور وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اچک کے لے جانا, گرین لینڈ کی بات کرنا, ایران کے اوپر حملے کی بات کرنا, اور اس کے بعد کینیڈا کی بھی باری آنی ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر کیا ایپسٹین فائل ہے وہی الومیناتی فیکٹر؟ بظاہر نظر تو آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا ہاتھ موجود ہے, لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ڈاکٹر حسن ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی ہڈن فورسز ہیں جو دنیا کو اس نہج پہ لے جا رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے 2 سے 3 بلین پاپولیشنز کو کم کرنا ہے, اور وہ تو ممکن ہے صرف جنگ عظیم 3 کے ذریعے سے ہی, اور وہ بظاہر نظر بھی آ رہا ہے. بیکاز ایران پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چائنیز اور رشین انفلوئنس ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کرنا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ انرجی ریسورسز اور اس کی جو سپلائی لائن ہے اس کو امریکہ اپنے کنٹرول میں لے گا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, ایپسٹین فائل بہت سارے راز سامنے آ رہے ہیں, اور ماضی میں نیتن یاہو نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے امریکن پریزیڈنٹس کو کس طرح سے چلانا ہے, اور یہ خود جیروشلم پوسٹ کے اندر بڑی کمپریہنسو ایک رپورٹ آئی تھی کہ ان کے بڑے سیریس راز ہیں یعنی امریکن ایلیٹس کے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ہنوکا سیلیبریشن جو وائٹ ہاؤس کے اندر کی, اس میں تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ آئی ایم دا فرسٹ جوئش پریزیڈنٹ ان دا ہسٹری آف امریکہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہڈن فورسز ہیں وہ امریکہ کو ڈریگ کریں, جس کی طرف اشارہ جیفری سیکس بھی دیتے ہیں اور جان بیر شائمر بھی دے رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ جنگ کی طرف جائیں, حالانکہ وہ اپنے آپ کو امن کا صدر کہلوانا چاہتے تھے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کو جس انداز سے سپیس ملی ہے امریکہ کے اندر, تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے تو وہاں کام کرنا بہت زیادہ ضروری تھا اور بڑا ایزی تھا کام کرنا. تو ہر پورے کا پورا سسٹم ہی انہوں نے کمپرومائز وہاں پہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے. اور اس چیز کو امریکنز بھی بار بار اس کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں, اور ابھی خاص طور پہ اس جنگ کے اندر بھی. اور بلکہ کل آپ نے اگر انٹرویو سنا ہو اسرائیلی پرائم منسٹر کا جو انہوں نے اکانومسٹ کو دیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگلے 10 سالوں پہ جو امریکہ کی اوپر جو ہماری ملٹری ڈیپینڈنس ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گولز کے اتنے قریب ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کے اوپر ڈیپینڈنس ہے اس کو بھی ختم کرنی ہے, اور انڈیپینڈنٹ جو وہ اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس انداز سے انہوں نے اپنی ہارڈ پاور کا استعمال کیا ہے, ہم امریکہ کے لیے لائبلٹی بن رہے ہیں, امریکہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اس طرح شاید نہ کھڑا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ غالباً وہ جو امریکن ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں, جو $6 بلین یومیہ ان کے اوپر ایک قرضہ چڑھ رہا ہے, اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے وہ کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ امریکہ ڈکلائن کر جائے گا, ایٹ لیسٹ گلوبل اسٹیج پہ اس طرح انفلوئنشل نہیں رہے گا, اپنی جگہ انٹیکٹ تو رہے گا, تو اس لیے اس پہ ڈیپینڈ کرنا. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے امریکہ کا ڈیکلائن ان کا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ملیٹریلی تو دیکھیں کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا پوری دنیا کے اندر. گو کہ ابھی اٹس ٹو فار کہنا یہ بات, لیکن پھر بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی اپنے کوئی ایسے عزائم دکھا رہا ہے. آپ ویسٹرن ہیمسفیئر کی بات کر لیں, آپ مڈل ایسٹ کی بات کر لیں, وہ کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ اچیو کر سکیں گے تب تک, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اتنی لمبی ان کے اوپر ڈیپینڈنس بھی نہ رکھیں. تیسرا, وہ جو مڈل ایسٹ کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں وہ پورے کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پراکسیز تو ختم کر دی ہیں, وہ جس طرح صومالی لینڈ اور باقی چیزیں کر رہے ہیں. تیسرا شاید یہ ان کا ایک پتہ بھی ہے جو نیتن یاہو نے پھینکا ہوگا, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں امریکہ سے بھی آزادی حاصل کرنے کی کوشش کروں گا,
حالانکہ امریکنز نے اسرائیل سے آزادی حاصل کرنی ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شاید یہ اس کو کارڈ کے طور پہ استعمال کریں گے، لیکن 10 سال تو انہوں نے کہا انہوں نے کون سا اتنی دیر رہنا ہے. لیکن وہ شاید اپنے ڈومیسٹک جو ہے وہ انٹرسٹ کے لیے وہ کر رہے ہوں. ان کے اوپر بھی تو بڑے کیسز ہیں اور بہت کچھ ہے. تو نہیں، وہ بہرحال پلاننگ ڈاکٹر تو صاحب، ہوتی ہے، وہ تو پلاننگ ہوگی لیکن ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب صاحب. ان کی ہاں پریزنس بہت زیادہ ہے وہاں پہ، اور اس پہ امریکنز بھی تنگ ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے تو بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا تھا. وہ جب ایک دفعہ امریکن کانگریس نے نیتن یاہو کو بلایا تھا تو اوباما ملے نہیں تھے نیتن یاہو سے. یس تو یس تو اس طرح کی وہاں پہ چیزیں ہیں. پھر جو اس طرح پروٹیسٹ ہوئے ہیں، یہ تو ریپبلکن نہ آتے تو بڑی مشکل ہونی تھی ان کے لیے، بلکہ ڈیموکریٹ تو اپنا الیکشن ہی اسرائیل کی وجہ سے کسی حد تک ہار گئے. باقی جو لیڈرشپ کے بھی مسئلے تھے وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایپسٹین فائل والی بات جو ہے وہ تو انہوں نے بتا دیا. ایک میرا خیال ہے امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے اس کو ریلیز کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ بتا دیں کہ ہم کتنے کمپرومائز ہیں ایز اے نیشن. تو تاکہ وہ تو اسرائیل آپ کو یاد ہے نا کارل ٹکرسن کے ایک شو کے اندر، پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات عیاں ہوئی کہ جناب یہ جو 12 دنوں کی جنگ تھی ایران اور اسرائیل کی، اس میں اسرائیلی جنرل آ کے پینٹاگون میں ڈکٹیٹ کرتا تھا. کارل ٹکرسن نے اس پہ کافی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس نے اس کو ایکسپوز کیا. اور آپ کی بات ٹھیک ہے، ڈیپ اسٹیٹ چاہتی ہوگی کہ یہ چیزیں بھی بالکل عیاں ہوں. وجیہہ سعید صاحبہ، یہ جو رضا زینب ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. ٹویٹ یہ کی ہے کہ جناب 48 گھنٹوں میں اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو مغرب پچھتائے گا. اگر ایرانی نیوکلیر ایسٹس کے اوپر حملہ کرتا ہے امریکہ تو 24 گھنٹوں کے اندر ایران بوم بنا سکتا ہے، 24 آورز. تو یہ تو ایک بہت بڑی میرے خیال ہے ایک شاکنگ نیوز ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم بوم نہیں بنائیں گے، اور دوسری طرف اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیوکس جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور نیوکس کی انہوں نے ان کو اس کا تھریٹ دینا شروع کر دیا. ڈیلیوری سسٹم تو آلریڈی ان کے پاس ہے میزائل سسٹم کے ذریعے سے. جی بالکل، ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے، نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے والے میزائلز ان کے پاس ہیں، جن کی وجہ سے اسرائیل کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو میزائل پروگرام کے پیچھے بھی امریکہ کی جو اصل دشمنی ہے وہ یہی ہے. حالانکہ ہمارا ٹارگٹ اسرائیل یا کوئی اور ملک نہیں ہوتا، ہمارا ٹارگٹ تو سمپلی ایک انڈین ہے کہ ہم نے انڈیا کی حد تک جو ہے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے 2750 کلومیٹر کے میزائل پر بھی ان کو ایشوز ہیں، کیونکہ ہم اس کو نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر ایران کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے، ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کھل کر کہا تھا 12 دنوں کی اس جنگ کے دوران کہ ایران جو ہے کسی بھی صورت نیوکلیئر بام نہیں بنا رہا. نیوکلیئر توانائی سے بجلی پیدا کرنا دیگر معاملات کے لیے جو ہے ان کا حق ہے، اور دنیا کے دیگر ممالک کی طرح میں سمجھتی ہوں کہ اگر باقی ملک کر سکتے ہیں تو ایران بھی کر سکتا ہے. اور وہ IAEA کے ساتھ بھی مستقل جو ہے اس کے اندر ہیں، اور ہر چیز جو ہے ان کی امریکہ اور اسی IAEA امریکن ادارہ ہی آپ سمجھ لینا. تو سب کچھ جو ہے وہ انڈر کنٹرول چل رہا ہے. انہوں نے تو پوری ایران کی ساری انفارمیشن اسرائیل تک پہنچائی تھی. جی بالکل. لیکن اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ اگر ان کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے تو دیکھیں ہر ملک کو اپنی سلامتی کا حق حاصل ہے، اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو برباد کر دیا جائے گا تو اس کے لیے اگر وہ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر ان کو روکا نہیں جا سکے گا. انٹرسٹنگ فینامنا یہ ہے کہ پاکستان نے بھی اپنے بیلسٹک میزائلز ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ایران بھی وہاں پہ بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کر رہا ہے. پھر ساتھ میں یہ جو ساؤتھ افریقہ کے واٹرز میں چائنا، پاکستان، ایران پلس برکس کے ممالک نیول ایکسرسائزز کر رہے ہیں. یہ سگنلنگ ہے آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل. اس کی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلے 2 ہفتوں میں یا 3 ہفتوں میں کوئی مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے. آپ ایک مل جل کر ایک جس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں، آنے والے وقت کے لیے آپ تیار ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو تعاون ہوتا ہے ایکچولی اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. فوجی کیپیبلٹیز تو ہر کنٹری کو معلوم ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم کتنے جو ہے چیزوں کو ہم فیس کر سکتے ہیں. تو جب آپ مل جل کر اس طرح کے ایکسرسائز کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ اپنا کوآپریشن بڑھا رہے ہیں اور دنیا کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا تو ہمارے اندر جو سملیرٹیز ہیں، جو ہمارے مفادات ہیں، ہم ان کے لیے مل کر لڑ سکتے ہیں. ڈاکٹر حسن ظفر، کتنے % چانسز ہیں ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی؟ بہت کم، ویری لیس. اس لیے کہ ریجیم چینج جو ہے وہ لارجر پلان کا حصہ نظر نہیں آتا. لارجر پلان دیکھیے نا، یہ جو اس وقت ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں رشیا، چائنا، ایران کی، یہ سگنلنگ ہے. ایک سگنلنگ ہے، دوسری سائڈ پہ پوزیشننگ ہے. جو پاکستان، ترکی، اگر اس میں ترکی ہے اور سعودی عرب شامل ہو جاتے ہیں الائنس میں، تو ایک چیز ہو گئی سگنلنگ، ایک ہو گئی پوزیشننگ. تھرڈ چیز امپورٹنٹ ہے ول فار ایکشن.
کیا यस। ان میں سگنلنگ میں اور پوزیشننگ میں ول فار ایکشن بھی موجود ہے کیا، یعنی کہ کیا یہ کسی ملک پہ حملہ کر سکتے ہیں، یا اگر ان کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا یہ آل آؤٹ جا سکتے ہیں، جس کے چانسز بہت کم ہیں. سو یہ تین چیزوں کا فرق آ گیا. اس کے ساتھ ذرا یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ان کے امریکن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے لیے یورپ کے اندر تباہی ہونا کوئی بہت بڑا ان کے لیے کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. مڈل ایسٹ میں کوئی میجر تباہی ہونا بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. اس وقت دنیا کے سب سے جو بڑے آئل ریزروز ہیں وینزویلا کے، وہ ان کے قبضے میں ہیں. دنیا میں اس قسم کی سچویشن کریٹ ہوگی تو ان کا وہ آئل کام آئے گا. اس آئل کے اندر پرابلم ہے، دیٹ آئل از ویری ویری تھک. جو وینزویلا کا آئل ہے اس کی ریفائنری اور اس کی ایکسٹریکشن دونوں جو ہے وہ ایزی نہیں ہے کمپیئر اگر کیا جائے سعودی آئل کے ساتھ یا ایران کے آئل کے ساتھ، جو کہ تھن ہے. یعنی جو کروڈ آئل نکلتا ہے یہاں سے وہ تھن ہے، اس میں سے پیٹرول اور ڈیزل آسانی سے نکل نہیں، آتا آپ ہے. صحیح فرما رہے ہیں، اس پہ اچھی یو خاصی نو واٹ آئی لاگت آئے مین. گی، اچھی تو خاصی لاگت آئے وہ گی. لاگت وغیرہ. ہاں جی، سو $100 ابھی بلین سے زیادہ. لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل میٹنگ کی ہے سارے آئل کمپنیز کے ساتھ وائٹ ہاؤس کے اندر. انہیں کہا ہے یس کہ جی ہم گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگوں کو، آپ وہاں پہ جائیے، $110 بلین وہاں پہ انویسٹ کیجئے، ایکسٹریکٹ کیجئے آئل، اور اس میں آپ کا اتنا شیئر ہوگا. اس میں ایکزون جو ہے، جو کہ عراق کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا یس بڑے یس. بڑے کانٹیکٹس لیے، انہوں نے کہا کہ یہ وینزویلا انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے قابل بھروسہ ہے ہی نہیں، وہاں پہ نہیں کیا جا سکتا انویسٹمنٹ. وہ ایک وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے یہ کہ وہاں پہ جو اس وقت ان کے جو حالات ہیں وینزویلا کے، وہ انویسٹمنٹ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. لیکن جب وہاں پہ آرڈر، لا اینڈ آرڈر کریٹ ہو گیا، تھوڑے سے پیسے آ گئے وہاں پہ عوام کے پاس، تو دیٹ ول بی ہینڈلڈ. میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا روڈ بلاک ہے وہاں کے جو اس وقت political conditions ہیں. It is only a matter of time, maybe few months, maybe few little more than that. تو اس میں وہ کام تو کریں گے. But we should have very little doubt or maybe no doubt کہ اب نیکسٹ ایکشن جو ہے گرین لینڈ پہ ہوگا، اور بہت دیر نہیں ہوگی اس کے اندر. ابھی نیکسٹ ویک میرا خیال ہے ڈینمارک اور ان کے یو ایس فارن سیکرٹری کے میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر میکنزم طے ہونا ہے کہ اس کو ہینڈ اوور کیسے کیا جائے گا. کیونکہ وہاں ایک کوئی لیگل پوزیشن ہے، بٹ ہو کیئرز اباؤٹ لیگل پوزیشنز اینی مور. وہ تو اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. وہ تو امریکہ Yes. نکل گیا ہے ساری چیزوں سے. دیکھیں اس کا سگنل انہوں نے کہاں دیا تھا کہ وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس سو کالڈ انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر. وہ انہوں نے جب پیرس ایگریمنٹ سے آتے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وڈرا کیا تھا یہ انوائرمنٹ والے کے، جی یہ جی جی جی. انوائرمنٹ، دیٹ واز دی فرسٹ سگنل کہ وی آر آن دس پاتھ. اس کا مطلب کیا ہوا ڈاکٹر منور؟ وہ یہ سارا ہوم ورک، پیپر ورک کر کے آئے تھے پہلے دن سے آج تک. دیکھ لیجئے تو پھر وہ انتظار کس سارا چیز ایک کا تھا؟ ڈیزائن پہ چل رہا ہے. بالکل میرا نہیں. دیکھیں انتظار کس چیز کا تھا پریزیڈنٹ ڈاکٹر صاحب؟ ٹرمپ از اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. جو یہ بات کر رہے تھے لوگ کہ جی وہ انپریڈکٹیبل ہے فلانا، انپریڈکٹیبلٹی از انٹیلیجنس. یو کین ناٹ ریڈ ہز مائنڈ، اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہی واز سکسیسفلی ڈوئنگ. زبردست پوائنٹ. ڈاکٹر چیمہ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، وینزویلا میں تو رجیم چینج نہیں ہوئی، پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے. ماضی میں بھی اس طرح سے کولمبیا کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے تھے. 2-4 اور بھی مثالیں موجود ہیں جو کہا جاتا تھا کہ رجیم کو چینج کر دیں گے. رجیم چینج وہاں پہ نظر نہیں آ رہی، بلکہ الٹا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہ پریزیڈنشل ایوارڈ یافتہ اور پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی کا جو ہیڈ تھا اسے بھی انڈر انویسٹیگیشن لے لیا گیا ہے، وہ انڈر اریسٹ ہیں اس وقت. تو آپ کو لگتا ہے ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی؟ کیا اس کی چانسز زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا اس صورت میں جب پاکستان، ترکی اور کم از کم سعودی عرب یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی تو وہ دیکھے گا بھی نہیں بات کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ تو ظاہری بات ہے، یہ امریکہ کا لارجر ڈیزائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب، ترکی، پاکستان میٹر ہی نہیں کرتے جب امریکن سے ایکشن میں آئیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ پوری دنیا میں دیکھیں، آپ نے کیا غزہ میں ہوتا رہا یار، کس نے ہماری سنی؟ پھر ابھی اسرائیل میں، ایران کے اندر جو یہ کر کے گئے، اپنی مرضی سے جنگ بند کر کے گئے.
मतलब इन्होंने इतनी लंबी देर अब आए, इजराइल डॉक्टर हमले साहब, करता रहा। गज़ा पे ना अगर ये जो बात कही है ना डॉक्टर हसन ने कि सिग्नलिंग और पोजीशनिंग, ये दोनों भी नज़र नहीं आए थे और विल भी नहीं थी। इनफैक्ट यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं और विल भी नज़र आ रही। देखिए मैं ये समझता हूँ, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि रिजीम चेंज तो हमारे तो बिल्कुल हक में नहीं है और ना ही हम ये चाहते हैं। देखिए हमारा एक बड़ा लंबा 900 किलोमीटर का बॉर्डर है ईरान के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बैठे हुए हैं, बहुत सारे दहशतगर्द ग्रुप की सेंचुरीज हैं। वहाँ पे बड़े मसले हमारे लिए बन सकते हैं। ऑलरेडी 2600 किलोमीटर का अफगानिस्तान लॉलेस प्लेस है। उधर से ईरान में अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो डॉक्टर साहब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम कोई 3000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, 3500 किलोमीटर के बॉर्डर मतलब हमारे कंट्रोल में ही ना हो, और दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हों वो कह रहे हों कि जी हम तो इसको मैनेज नहीं कर सकते, और जो सिचुएशन है वहाँ पे, तो मुझे डॉक्टर साहब ये लगता है कि फिर वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी हैं, वहाँ पे जैसे मैंने कहा ग्रुप्स भी हैं, फिर आना जाना भी दोनों साइड पे आप देखते हैं कि किस तरह का है। तो डॉक्टर साहब ये हमारे लिए तो सही नहीं है, और ना ही मेरा ख्याल है नहीं, अमेरिका हमारे ये लिए नहीं रजीम है तो इसलिए हम अलाउ भी नहीं करेंगे ना डॉक्टर साहब। नहीं बाज़ ऐसी देखिए। चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने अमेरिकन की नहीं सुनी और अमेरिकन इसीलिए कहते हैं कि आप हमारे साथ डबल गेम करते हैं। डॉक्टर हसन ज़फ़र, आप एग्री करते हैं ये जो डॉक्टर चीमा साहब ने बात की है? क्या पाकिस्तान अपनी विलिंगनेस शो करेगा कि जो उसका एक और बॉर्डर है वो भी इनस्टेबल हो जाए? अफगानिस्तान इंडिया के साथ तो हम मसाइल चल रहे हैं। बातें कर रहे हैं, चीमा साहब सही फरमा रहे हैं। कोई ऐसी विलिंगनेस नहीं होगी, और ये तुर्किया, सऊदीया, पाकिस्तान का जो भी अलायंस बनेगा वो अमेरिका की आशीर्वाद से ही बनेगा। ये पहले आपका क्या ख्याल है कि सऊदी आपने अरब किस्सा ही मुका सऊदी दिया, अरब ने किस्सा ही सऊदी मुका अरब और दिया डॉक्टर पाकिस्तान ने साहब। खुद ही कर लिया ये। डॉक्टर नो साहब, नो नो किस्सा तो मुक गया, तो फिर हम ये डिबेट क्यों कर रहे हैं? अगर यही होना है वजिया, तो फिर हमें डिबेट करने की क्या ज़रूरत है? अगर यही होना है और हमने उन्हीं के देखिए कुछ चीज़ें जो है उनका जो है बहुत ऊंची सतह पर उनके मुतालिक जो है फैसले किए जा चुके हैं आज से नहीं, कई दहाइयाँ पहले से, और कुछ मामलात के लिए उनके ऊपर जो पेशरफ चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर है कुछ टाइम लगता है। दहाइयों में तो 45 अटेम्प्ट हुए, वो 45 अटेम्प्ट किधर देखिए गए? मैं ये नहीं कह रही, हम हरगिज़ नहीं चाहते कि ईरान की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो पाकिस्तान के हक में, तो बिल्कुल भी नहीं है, और हम खुल्लम खुल्ला इसका इजहार अभी कुछ अर्सा पहले जंग में भी कर चुके हैं और अभी भी हमने खुल कर किया है। लेकिन इज़हार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि चेंज हो जाएगी, हम कर कुछ नहीं सकेंगे। देखिए हम इस मामले में हम एक लेवल से आगे नहीं जा पाएंगे। हमारी तरफ से सपोर्ट ईरान की हुकूमत के साथ है, रहेगी। इंटरनली भी हम इंटेलिजेंस वे में और बहुत सारे मामलात में हैं। लेकिन अगर देखिए इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ना ईरान के, मुझे ईरान की जो असल जो उसकी परेशानी जो लगती है ना, वो अमेरिका और इसराइल से कही जाता है। देखिए जब आपके अंदर फाइनेंशियल हालात आपके ठीक ना हो, हमने रूस को अपनी आंखों के सामने टूटते कितने हुए देखा है। फाइनेंशियल हालात, आपको कितनी इंसाइट है, कितने फाइनेंशियल हालात ख़राब हैं ईरान के? मैं तीनों मेहमानों से पूछना चाहता हूँ, आपको पता है वहाँ फ्यूल कितने का मिलता है? जी फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी, सुनिए मेरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कितने की मिलती है? पूरे रीजन में सबसे सस्ती तरीन इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मिलती है, तकरीबन फ्री है। फ्यूल जो है उसका मैं देख रहा था, एक मिनट सर, फ्यूल में देख रहा था वो इंतहाई सस्ता है, किसी पूरी दुनिया में इतना सस्ता फ्यूल कहीं भी नहीं है। तीसरा, उनके डोर स्टेप के ऊपर चीज़ें मिलती हैं। चौथा ये कि अब उन्होंने उसका एक पैकेज भी दे दिया है, गालिबन कोई $70-75 या $50 वो कहते हैं कि हम माना आप एक फैमिली को देंगे, हालांकि वो कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन वो हालात नहीं है जो हम समझ रहे हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि हमारे अब तक जो हम न्यूज़ उठा रहे हैं वो वेस्टर्न मीडिया से न्यूज़ उठा रहे हैं, और इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, इंसाइट है ईरान के बारे में, आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी कहा गया जब वेलवेट रेवोल्यूशन आ रहा था, रफसंजानी जिंदा थे, कि अब गई हुकूमत, लेकिन आपने देखा कि हुकूमत वहीं इंटैक्ट हुई। हम ये शायद भुला देते हैं ईरान के मामले पे कि 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म बड़ा पीक के ऊपर है। अब मसला सिर्फ इतना ज़रूर है कि तब्दीली रिक्वायर्ड है ईरान के अंदर। अब सवाल यह है कि तब्दीली कितनी हम दें? क्या तब्दीली के बाद एक नई तब्दीली की डिमांड तो नहीं आएगी? सिर्फ यहाँ पे इख्तलाफ मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है, लेकिन रिजीम चेंज इज़ अ डांटिंग मैमथ टास्क जो कि मुझे नहीं लगता कि ये परफॉर्म होगा। डॉक्टर हसन, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, खाने पीने की अशिया और रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया तो ईरान में बहुत अच्छी कीमत पे हैं, लेकिन आप ये सोचें जब $1.5 मिलियन रियाल का $1 होगा तो नौजवानों के लिए मोबाइल कितने का आता होगा वहाँ पे।
وہ ذرا نوجوانوں کے پرسپیکٹو سے سوچئے کہ جو ان کی پسند کی چیزیں ہیں، جو جیسی وہ دنیا میں اور جگہوں پہ دیکھتے ہیں زندگی ایسے گزاری جا رہی ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے برانڈز پہنتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ایک ڈس انچانٹمنٹ کا ایلیمنٹ تو بڑھ جاتا ہے نا. اب دیکھیے نا، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ویسٹرن کاسمیٹک پروڈکٹس کے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے ہمارا فورن ریزرو جو ہے اس کی یعنی تیل کے بعد سب سے زیادہ کاسمیٹکس میں جاتا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہاں پہ ایران میں کیا حال ہوگا. ان کی اپنے بھی برانڈز ہوں گے، اپنی بھی چیزیں ہوں گی، لیکن یہ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو چیزیں نوجوانوں کو ڈائریکٹلی اٹریکٹ کرتی ہیں اور افیکٹ کرتی ہیں وہ فورن یہ کیا فورن ریزرو سے آتی ہیں، وہ چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں. تو یہ پہلو بھی تو ذرا مد نظر رکھیے نا. جی جی اور اسی کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. خالی کھانے پینے کی چیزیں تو ہم جیسے لوگوں کی دلچسپی کی بات ہو گئی نا کہ گھروں کے بل جا رہے ہیں، جنہوں نے فیملیز چلانی ہے، گھر چلانی. جو نوجوانوں کی ذرا اس پوزیشن سے جا کے دیکھیے سچویشن کو. بالکل بجا فرمایا. اگر ساری ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کریں وجیہہ تو کیسے کنکلوڈ کریں گی؟ میں ڈاکٹر چیمہ سے بھی لوں گا. آپ کے نظر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگلے ہفتے یعنی ودن اے ویک کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے ایران میں اس وقت رجیم چینج کا تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل، لیکن یہ کہ ایرانی گورنمنٹ کو کچھ چیزوں کے اوپر نا سمجھوتے کرنے چاہیے، کچھ معاملات پہ بات چیت آگے بڑھانی چاہیے تاکہ اپنے ملک کے اوپر جو لگی ہوئی پابندیاں ہیں، جو اپنے معاشی حالات ہیں، ان کو بہتر کیا وہ جا تو کبھی سکے. نہیں آئے گا. وہ کیونکہ دیکھیے پابندیاں ہٹیں گی نہیں. جب تک آپ کے معاشی دیکھیں، حالات انٹرنلی ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ نہیں وہ نہیں کتنا عرصہ انٹیگریٹ، سسٹین ایران کریں کو گے. انٹیگریٹ نہیں کرنے دیا جائے گا. ایران نے ٹریپ ہوا تھا میں کہوں گا امریکہ کے ہاتھوں، جب انہوں نے عراق کے اوپر کوآپریٹ کیا، افغانستان کے اوپر کوآپریٹ کیا. قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکنز نے کہا بھائی آپ سے جو ہماری ضروریات تھیں وہ پوری ہو گئیں، تھینک یو ویری مچ، اب ہم آپ کے خلاف جائیں گے. تو وہ جے سی پی او بھی اٹھا کے کینسل کر دی. تو وہ کبھی بھی ایران کو انٹیگریٹ نہیں کریں گے جب تک وہ گھٹنے نہیں ٹیکتا اسرائیل کے سامنے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کنکلوڈ کیجئے پلیز. دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کو اپنے آپ کو اوپن اپ کرنا پڑے گا. کچھ دیکھیں گھر میں آپ ایک خاص قسم کا ماحول رکھتے ہیں، اکانومی آپ کی کھل نہیں رہی، چائنا رشیا آپ کے کسی مسئلے کا کوئی سلوشن نہیں ہے ابھی تک. وہ آپ کو یہ آپ بار بار کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ہم چائنا یہ کر دے گا، رشیا یہ کر دے گا. میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کا کوئی سلوشن ہے. چائنا تو جیسے آپ نے وینیزویلا کی بات ہوئی تو اس میں وینیزویلا کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وینزویلا کا قصہ یہ ڈاکٹر صاحب دور ہے. وینزویلا ویسٹرن ہیمسفیئر میں دور ہے، وہ ان کی ریچ میں ڈاکٹر اتنا صاحب بات جلدی یہ نہیں نہیں آتا. ہے، دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مطلب ان کے پاس S-400 تو ہونے چاہیے تھے سسٹم. ان کے پاس تو S-400 ڈیفنس سسٹم تھے جو امریکن ڈاکٹر ایئر فورس صاحب نے پہلے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی، ڈاکٹر حسن ظفر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وجیہہ سعید صاحب کی، اور پہلے سیگمنٹ میں ناصر شیرازی کی بھی. نتیجہ یہ کہ کیا چائنا اور رشیا ایکشن لینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تیار نہیں ہیں تو سب کا کنکلوژن یہی ہے کہ پھر ایران کو اپنے آپ کو اوپن اپ کرنا پڑے گا، ریفارم کرنا پڑے گا. اب کس حد تک ریفارم کرنا پڑے گا، کس حد تک چینج آئے گی؟ رجیم چینج تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکنات کے قریب ہے. جیسے وینزویلا میں رجیم چینج نہیں ہوئی، لیکن چینج ضروری ہے. اب کس حد تک چینج آئے گی یہ خود ایران نے فیصلہ کرنا ہے. آپ کے کمنٹس اور سوالات کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.